الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان فعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، آپ تمامی احباب کو سب سے پہلے میں اس عظیم ساعت کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں عطا فرمایا ہے۔ یہ کتنا عظیم اتفاق ہے بلکہ کتنی عظیم سعادت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی منانے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا 1500 سالانہ جشن عید میلاد ہم سنیوں کی قسمت میں منانے آ گیا ہے۔ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمت والوں کو عطا فرمایا ہے۔ جس کی قسمت اچھی ہے وہ حضور پاک کے ذکر سے خوش بھی ہوتا ہے، پھلتا بھی ہے اور پھولتا بھی ہے، اور جس کی قسمت پھوٹی ہے وہ جلتا بھی ہے، جلاتا بھی رہتا ہے۔ ہمیں آج اس سے غرض نہیں، آپ شریعت کے حدود میں رہ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جتنی خوشیاں منائیں وہ کم ہیں۔ جتنا حکم ہمیں دیا گیا ہے ان ساری خوشیوں کے ساتھ آپ لوگ میاں سال بھر میں ایک بار تھوڑی نہ میلاد منانے کی خوشی ہے، اور ایک سال ہی نہیں، ہمارا مسلک تو یہ ہے کہ اس سال ہی عید میلاد نہیں منائیں گے بلکہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور بلکہ یہ اپنا عقیدہ بنا کر کے چلو دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور ہو سکتا ہے پروگرام کے لیے، سٹیج کے لیے اور پھر ماحول بنانے کے لیے پرمیشن لینا پڑتا ہو، لیکن حضور پاک کا ذکر کرنے کے لیے کسی سنی کو کسی کے پرمیشن کی ضرورت نہیں۔ عاشق رسول اس کا عقیدہ تو یہ ہے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ ہمارا تو یہ طور طریقہ ہے۔ آج سنیوں کی قسمت میں یہ میلاد کی جو گھڑی آئی ہے، سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ خراج عقیدت پیش کرو کہ یہ تاریخ بن جائے، بلکہ اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم حصہ ابھی اس سال آپ کو ملنے والا ہے۔ پوری اسلامی تاریخ میں یہ تاریخ بننے جا رہی ہے کہ 1500 سالانہ جشن عید میلاد النبی اللہ نے ہم گنہگاروں کو عطا فرمایا ہے، اور یہ قسمت نہیں ہے تو اور کیا ہے میرے عزیزو۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی کیا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے بھی کہ نہیں ہے؟ کیونکہ ابھی یہ 10 دن بچے ہیں،
12ویں شریف کو ایک بات کان کھول کر کے سن لے، میں قرآن و حدیث کی دلائل کی طرف آتا ہوں بعد میں، لیکن ایک بات وضاحت کے ساتھ کہتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ اصح روایات اور ارجح روایات کے مطابق ہر سال حضور کی ولادت کی خوشی ہم 12 ربیع الاول کو ہی منائیں گے، اگرچہ کسی اور کی طرف سے، ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یا پولیس والوں کی طرف سے جلوس کسی اور بھی دن نکلتا ہو، 12 ربیع الاول کو 12ویں ہی ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی، اور یہ قیامت تک ڈیٹ بدلی نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ اور جو قرآن و حدیث کی بات میں عرض کر رہا ہوں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا سمجھتے ہیں یا خدا کا رسول سمجھتے ہیں؟ خدا کا رسول سمجھتے ہیں تو پھر میلاد مناؤ، اس لیے کہ خدا کی میلاد نہیں ہو سکتی، خدا کی میلاد نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہے ہمارا؟ لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا۔ اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اور اللہ کے پیدا ہونے کی کوئی تاریخ نہیں بنائی جا سکتی، اس کی میلاد نہیں ہو سکتی۔ اور رسول پیدا ہوئے ہیں 12 ربیع الاول شریف کو، آپ کی ماں بھی ہے اور آپ کے باپ بھی ہیں، اور آپ سے بھی بچے پیدا ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ہم پوری دنیا میں حضور کی میلاد منا کر کے شرک کو توڑنے والا عمل کرتے ہیں، شرک کو توڑنے والا عمل کرتے ہیں۔ کوئی ہماری طرف جو شرک کا فتویٰ دیتا ہے اسے کان کھول کر سن لینا چاہیے۔ میلاد منا کر ہم بتاتے ہیں ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں سمجھتے بلکہ خدا کا رسول سمجھتے ہیں۔ اگر خدا سمجھتے یا خدا کے برابر سمجھتے تو حضور کی میلاد کبھی نہیں مناتے، کیونکہ اللہ کی میلاد نہیں منائی جاتی تو ہم رسول کی بھی میلاد نہیں مناتے۔ دونوں کو اگر برابر سمجھتے نہیں، ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ یہ ہمارا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد منانا شرک کو توڑنے والا عمل ہے، شرک کو ختم کرنے والا عمل ہے۔ اور آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت جس دن ہوئی تھی پوری کائنات میں بہت کچھ تبدیلیاں آئی تھی، جو صحیح روایات میں موجود ہیں، بہت تبدیلیاں آئی تھی۔ عرب اس وقت جو ریگزار تھا، صحرا تھا، سبزہ دینے لگ گیا، بارشیں برابر ہونے لگ گئیں۔ عرب میں آج بھی بارش نہیں ہوتی ہے، سال میں 2-4 بار بارش کے قطرات گر گئے الگ بات ہے، موسم باضابطہ جیسے بارش کا یہاں ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ لیکن جس سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے والی، عرب میں سبزے اگنے لگ گئے ہیں یا بارش ہونے لگ گئی ہے۔ اور اس سال جو حالات کی تبدیلی تھی، ملک شام میں ایک ندی جو سوکھ چکی تھی وہ اچانک جاری ہو گئی، پانی بھر آیا، اور ایک ندی جو ہمیشہ بہتی وہ اچانک سوکھ گئی۔ ایک آتش کدہ تھا 1000 سال سے جس کی آگ کو بجھنے نہیں دیا گیا تھا ایران کے نجومیوں نے، آتش پرستوں نے، اچانک وہ آگ بھی گل ہو گئی۔ ایک ہی دن میں سب چیزیں ہو رہی ہیں، اور کائنات میں یہ جو بڑی بڑی تبدیلیاں ہوئی تھی، اس دن ایک اور تبدیلی، بت سارے اوندھے منہ گرے ہوئے تھے، جو 12 ربیع الاول شریف کا دن تھا، یہ صحیح روایات سے میں بتا رہا ہوں، بت اوندھے منہ گرے ہوئے۔ لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا تھا جس کی طرف امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شعر میں اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کیا ایک بہت بڑی تبدیلی یہ ہوئی تھی کہ ملک فارس کا جو بادشاہ ہے کسرا، اس کا قلعہ اتنا مضبوط تھا کہ اس کی حفاظت کے لیے 1,00,000 فوجی کھڑے رہتے تھے، صرف قلعے کی حفاظت کے لیے۔ اور وہ قلعہ اتنا مضبوط کہ ان کا دعویٰ تھا، ان کا چیلنج تھا کہ اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اس کو مٹا نہیں سکتا۔ لیکن 12ویں شریف کا دن یا صبح کے وقت اچانک قلعے کے اندر زلزلہ آیا اور دیوار پھٹ گئی، اور ایسی پھٹی کہ اس میں سے ایک آدمی جا سکتا ہے، آ سکتا ہے۔ آج بھی وہ شک شدہ دیوار کے ساتھ قلعہ موجود ہے عراق میں، جس کو قلعہ کسرا کہا جاتا ہے آج بھی۔ اب آپ اندازہ کریں 2000 سال سے وہ قلعہ آج تک موجود ہے تو اس وقت کتنا مضبوط رہا ہوگا۔ اس وقت قلعے کے اندر زلزلہ آیا
اور تخت الٹ گیا، دیوار میں درار پڑ گئی، وہ درار آج بھی موجود ہے۔ بادشاہ حیران و پریشان، دوسرے دن سارے نجومیوں کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ اتنا مضبوط قلعہ کیسے یہ ٹوٹ گیا، یا اس کی دیوار میں شگاف کیسے آ گئی ہے؟ تو سارے نجومیوں نے اپنے علم کے مطابق جو نتیجہ نکالا، بادشاہ سے کہا در حقیقت یہ زلزلہ عام زلزلہ نہیں ہے، یہ تیری دیوار کا ٹوٹ جانا یہ عام سی بات نہیں ہے، ہمارا علم یہ بتا رہا ہے کہ اس روئے زمین پر اللہ کا کوئی نبی پیدا ہوا ہے جو تیری سلطنت کو ختم کرنے والا ہے۔ ایک بچہ عرب میں ایسا آیا ہے، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا، صبح شب ولادت، اس دن جو ہوا تھا اس کو امام اہل سنت کیوں فرماتے ہیں؟ وہ ایک دن کی بات ہے نا، حضور کی ولادت ہوئی، فارس کے قلعے میں کیا ہوا؟ زلزلہ آیا۔ حضور کی ولادت ادھر مکہ میں ہوئی اور ملک فارس میں زلزلہ آیا اور قلعے کے اندر درار آئی۔ اب سنو، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، یعنی قیامت تک ہم رسول اللہ کی میلاد کا ذکر دھوم دھام سے منائیں گے۔ اس کا اثر کیا ہوگا؟ فارس میں تو دیکھا تھا، قلعے میں زلزلہ آ گیا تھا، حضور کے پیدائش کے ذکر سے ہی قلعہ ہل گیا تھا۔ اب ہم جب ذکر کریں گے مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ آج جن لوگوں کے قلعے گرتے ہیں یا ہلتے ہیں وہ ذکر مصطفیٰ سے ہی گرتے ہیں، لیکن اس کا ہمیں کچھ اثر نہیں ہونا چاہیے۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، میں بہت چھوٹے سے وقت کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، لیکن ایک عظیم میسج دے کر کے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر سارے سنیوں کو یہ چاہیے کہ صرف جھنڈے لگانے اور کمکمے لگانے اور بڑے بڑے نعرے لگانے سے ہی عید میلاد النبی کا آپ اہتمام نہیں کر رہے ہو، بلکہ ہر سنی عاشق رسول کو چاہیے کہ وہ اس موسم میں نہیں بلکہ پوری زندگی اس کی ہے، لیکن اس موسم میں خاص طور پر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو پڑھ لیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیوگرافی معلوم ہو جائے، حضور پاک کی زندگی کو سمجھ جائے گا تو میرے عزیزو یہ ہواؤں کے جھونکوں سے اس کا کبھی کچھ بال بیکا نہیں ہو سکتا۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا ہوا ہے وہ طوفانوں اور آندھیوں میں اپنا مذہب نہیں بدل سکتا، وہ لوگوں کی لالچ پر اپنا دین کا سودا نہیں کر سکتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو دین کے سودا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے نبی کو نہیں پڑھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جن آنکھوں نے ایک بار دیکھا ہے وہ صحابہ کی زندگی تو دیکھ لیں، ان کو کھولتے ہوئے تیل میں بھی ڈال دیا گیا، مگر دامن مصطفیٰ سے ہاتھ ہٹانا تو دور کی بات ہے، زبان پر لفظ لانا بھی انہوں نے کبھی گوارا نہیں کیا ہے۔ جانتے ہو 3 بھائی تھے، یہ قلیوبی میں ایک حکایت لکھی ہوئی ہے، 3 سگے بھائی تھے، ایک عیسائی بادشاہ نے گرفتار کر لیا، تینوں جوان تھے 20 سے 30 سال کے بیچ میں، اور بادشاہ نے قید کر کے ان کو سب سے پہلے کیا کہا؟ تم اپنا دین بدل لو، دھرم پریورتن کر لو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قصیدے گاتے ہو چھوڑ دو۔ لیکن دیکھو یاد رکھو، اس میں سے جب بادشاہ نے یہ بات رکھی تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارا دین اتنا سستا نہیں ہے کہ ہم تمہاری قید میں آتے ہی بدل ڈالیں۔ اس نے کہا اگر تم بدل لوگے تو میں تمہیں اپنے وزارت میں سپاہیوں میں بڑے منصب پر رکھوں گا۔ نہیں مانا، ٹھکرایا۔ بادشاہ نے کیا کہا؟ اس کی سزا تمہیں بھگتنے کے لیے تیار رہنی ہوگی۔ تیار ہے؟ بہت بڑے ایک کڑھائی میں تیل کو لا کر کھولتے ہوئے تیل میں اس میں سے سب سے بڑے بھائی کو ڈالنے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے جیسے حکم دیا جلاد آیا اور ان 3 بھائیوں میں سے ایک کو اٹھایا اور کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ اندازہ کرو موم بتی پر اگر تمہاری انگلی بھی لگ جائے نا تو چمڑی جل کر کے نکل آئے، اور پتہ نہیں کتنے دن تک اس کی جلن آپ کو ہوتی رہے، لیکن ایک پکتے ہوئے تیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ ڈال دیا، جسم پورا چرمرا گیا۔ تھوڑی دیر گزری، 2 بھائی اور موجود، دوسرے کو بلایا گیا، دیکھا تمہارے بھائی کا حشر کیا ہوا ہے، تم اگر بادشاہ کی پیشکش کو قبول کر لو تو شاید تمہاری جان بچ سکتی ہے۔ دوسرے نے مسکرایا اور کہا وہی شاید ان کی ہی زبان تھی جو بریلی سے یوں آتی ہے، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ میرے بڑے بھائی کو جلانے کے بعد اب تو تم نے اور بھی مشکل کر دیا ہے فیصلہ،
میں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ اس سے بڑے تیل میں بھی مجھے ڈالا جائے، لیکن زبان پر میرے مصطفیٰ کے دامن کو چھوڑنے والی بات کبھی نہیں لا سکتا۔ دوسرے بھائی کو بھی اٹھایا گیا اور کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ دو بھائیوں کی شہادت ہو گئی جگہ پر ہی۔ وہ تیل میں ڈالنا زبان پہ الفاظ ہو سکتا ہے، آسانی سے ہم بول رہے ہیں اور آپ آسانی سے سن رہے ہیں، پریکٹیکل جس کے ساتھ ہوگا وہ اندازہ کر سکتا ہے درد اور کرب کس کو کہتے ہیں، شدت کی تکالیف کس کو کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، تیسرا جو نوجوان تھا وہ بہت ہی کم عمر کا تھا، 22 سے 23 سال کا ہوگا۔ بادشاہ کا جو وزیر وہاں پر تھا، اس نے دیکھ کر کے بادشاہ سے کہا اس لڑکے کو میرے حوالے کر دیجیے، میں اس کو بدل کر کے لاؤں گا، میرا چیلنج ہے۔ کیوں جان اس کی بھی لے لیں گے، میں اس کو بدل کر کے لاؤں گا۔ اتنے مضبوط لوگ کیسے ہو سکتے ہیں عرب کے کہ کھولتے ہوئے تیل میں ان کے بھائیوں کو ڈالا گیا تب بھی یہ بدل نہیں رہے۔ دو کو مرتے ہوئے، ارے یہاں ایک کو ڈنڈا پڑتے ہوئے دیکھ کر سارے بھاگ جائیں، اور یہ دو کو جلتے ہوئے دیکھ کر کے بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ کیسا عقیدہ ہے، کیسا تسلب ہے ان کا۔ بادشاہ نے کہا کس بات پر تمہیں یقین ہے کہ اس کو تم بدل لاؤ گے؟ اس نے کہا مجھے بھروسہ ہے، آپ مجھے دیجئے 1 مہینے کا ٹائم، اس کو بدل کر نہ لاؤں تو پھر مجھے آپ جو سزا دے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ تیسرے کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالنے کی بجائے بادشاہ نے اپنے وزیر کے حوالے کر دیا۔ اور دنیا دیکھو میرے عزیزو، یاد رکھو عاشقان مصطفیٰ سے 2 امتحان ہر زمانے میں ہوتے رہیں گے، آج بھی ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ پہلا امتحان موت سے ڈرا کر کے تمہارا دین چھین لیا جائے گا، موت سے ڈرا کر کے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تمہیں یہ کر دیا جائے گا وہ کر دیا جائے گا۔ موت کا ڈر، خوف تمہارے قدموں میں ڈگمگاہٹ لانے کے لیے لایا جاتا۔ اگر موت سے نہیں ڈرتا کوئی آدمی تو اس کے ساتھ دوسرا پینترا کیا کھیلا جاتا ہے؟ یہ دنیا کا دستور ہے ہمیشہ سے۔ جب دیکھتی ہے دنیا کے یہ موت سے ڈرتا نہیں ہے تو پھر اس کو عورت اور دولت کی لالچ سے خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو اچھے اچھوں کا سودا کر جاتی ہیں۔ بہتوں نے اپنا ایمان صرف شباب پر بیچ دیا ہے، حسن و شباب کو دیکھ کر کے۔ عورتوں کے دل دادا ہوئے یا دولت کے دل فریب ہو گئے اور انہوں نے اپنا دین کا سودا کر لیا ہے۔ نوجوانوں یاد رکھو، تمہاری زندگی میں اگر یہ 2 امتحانوں میں سے کوئی امتحان آئے تو اپنے نبی پاک کو یاد کر لینا، حضور کو یاد کر لینا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ استغاثہ کر لینا کہ میرے آقا بڑا سخت اور کٹھن وقت آیا ہے، دنیا موت سے ڈرا کر کے کبھی میرا ایمان چھیننے کی کوشش کر رہی ہے، اگر اس سے میں نہیں ڈگمگایا تو دنیا مجھے حسن و شباب کی لالچ دے کر کے اپنی طرف لینا چاہتی ہے۔ اب اس وزیر نے کیا کیا، اس چھوٹے سے نوجوان لڑکے کو اپنے گھر لے گیا، اور اس کی بیٹی تھی جو نہایت حسین و جمیل، بہت خوبصورت لڑکی اس وزیر کی تھی۔ اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا بیٹی تیرے لیے ایک کام دیتا ہوں، 1 مہینہ ہم کو ملا ہے، اس نوجوان کو اپنی محبت میں اپنے حسن و جمال میں لے کر کے آجا، بادشاہ سلامت سے جو انعام چاہے تجھے لا کر کے دے دوں گا۔ اپنی لڑکیاں عاشقان مصطفیٰ کو خریدنے کے لیے کل بھی بھیجے جاتے تھے، آج بھی بھیجے جا رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے بہت ساری جگہوں پر جو ہمارے لوگ مرتد ہوتے جا رہے ہیں، وہ جو بچیاں آج اپنے دین و ایمان کا سودا کر کے بھاگتی ہیں کسی غیر کے ساتھ اور کہیں جا کر کے شادیاں رچاتی، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ کامن سی بات ہے، وہ دین بیچنے والے لوگ ہیں، ان کا حصہ دین اسلام میں کچھ نہیں۔ کل قیامت کے دن دیکھنا تم نے اپنے نفس کی خاطر ایک غیر مسلم کے ساتھ بھاگ کر کے نکاح کیا، چاہے وہ بیٹی ہو کہ بیٹا ہو، اپنے دین سے سودا کیا ہے اور غداری کی ہے۔ کل قیامت کے دن منہ تو اللہ کو دکھانا ہے، حضور کی شفاعت کے بغیر تو کچھ ہونا نہیں ہے۔ دیکھنا حشر میں جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تم کھڑے رہو گے کہ ہم کھڑے رہیں گے، وہ وقت آنے والا ہے۔ اس نوجوان کے ساتھ کیا ہوا، وزیر نے اپنی بیٹی تو لگا دی، اللہ کی پناہ میرے عزیزو، حضور پاک کا عشق کا ایک قطرہ بھی جس کے دل میں آتا ہے، ایسی چیزیں اس کے پاؤں کو نہیں ڈگمگاتی، نہ کبھی اس کا ایمان خرید سکتی ہیں، نہ اس کے دین کا سودا کر سکتی ہیں۔ وہ لڑکی روزانہ آتی، رات کے وقت بیٹھ جاتی، اور یہ نوجوان جیسی محسوس کرتا میرے کمرے میں اکیلے تنہا رہنے کے باوجود وزیر کی خوبصورت حسین و جمیل بیٹی، جس کے نکاح کے پیغام بادشاہوں کے اولاد سے آیا کرتے تھے، شہزادے نکاح کا پیغام بھیجا کرتے، وہ لڑکی میرے پاس آ کر بیٹھ جا رہی ہے۔
نوجوان کیا کرتا تھا؟ مصلی بچھایا اور سجدے میں گر گیا. جب تک وہ اٹھتی نہیں تھی یہ سر اٹھاتا نہیں تھا. یہ رات بھر کے سجدے اس کے اسی طرح رہتے. وہ اونگتی رہتی, دیکھتی رہتی, انتظار کرتی رہتی اور تھک کر کے واپس چلی جاتی. مہینہ گزرنے کو آیا تھا میرے عزیزو. اس نوجوان نے آنکھ بھر کر ایک بار دیکھا بھی نہیں, اور وہ تھک ہار کر کے مہینہ ختم ہونے کے بعد اس نوجوان کو مخاطب کر کے کہتی ہے, اے نوجوان ایک بار میرے حسن کو دیکھ تو لے. مجھے دیکھنے کے لیے بادشاہوں کے بیٹوں کی بھی قطار لگتی ہے. کئی بڑے بڑے لوگ پیسوں کے انبار لگا سکتے ہیں میرے حسن کو دیکھنے کے لیے, ایک تو ہے کہ میں آتا ہوں تو مصلی پہ گر جاتا ہے. اٹھ ایک بار دیکھ تو لے, مجھے اللہ نے کیسا حسن دیا ہے, کیسا جمال دیا ہے, ایک بار دیکھ تو لے. اس نوجوان نے آنکھیں جھپکائے بغیر, پلٹے بغیر جواب دیا کہ اے خاتون تو اپنا یہ حربہ استعمال کرنا بند کر دے, یہ تیرا کام مجھ پر چل نہیں سکے گا. وجہ یہ ہے جن آنکھوں میں ایک بار جمال مصطفیٰ بس چکا ہو اس کو دنیا کا حسن کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا, دنیا کا جمال اسے خرید نہیں سکتا. وہ خاتون اٹھ گئی اور جوان کی ان باتوں سے اس کے دل پر ایسا ولولہ طاری ہوا. وہ خاتون کہتی ہے, اے نوجوان کھڑا ہو جا, میں تجھے خریدنے نہیں آئی, میں تجھے اپنی دام فریب میں پھنسانے نہیں آئی, اٹھ جا, اب میری ایک عرضی سن لے. نوجوان اٹھا اور پوچھا کیا عرضی ہے؟ کہتی ہے کہ میں اب تیری محبت میں گرفتار ہوں, میں چاہتی ہوں کہ تو میرے دین میں نہ آ بلکہ تو اپنے دین میں مجھے داخل کر لے. جس کے حسن نے تیری آنکھوں کو ایسا باکمال بنایا ہے کہ تنہا ہوتے ہوئے بھی کبھی تو نے میرے حسن کو نہیں دیکھا, میں چاہتی ہوں کہ اس حسن کے پیکر جمال مصطفیٰ کی میں بھی دل دادا ہو جاؤں. اس نوجوان کو اٹھایا اور کہا مجھے پڑھا دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہر زمانے میں عاشقان مصطفیٰ جو ہوتے ہیں, ہر زمانے میں جو عاشقان مصطفیٰ ہوتے ہیں وہ دوسروں کی چھاپ اپنے اوپر لیتے نہیں ہیں بلکہ جہاں جاتے ہیں اپنی چھاپ دوسروں پر چھوڑ کر کے آتے ہیں. یہی ہوتی ہے زندگی عاشقان مصطفیٰ کی. اس نوجوان نے اسے کلمہ طیبہ پڑھایا اور اس خاتون نے کہا چلو یہاں سے نکلو, کفرستان سے نکل کر کے ہم نکاح کرتے ہیں اور ساتھ زندگی گزاریں گے. توجہ چاہتا ہوں, توجہ چاہتا ہوں, یہ میری بات کو ختم ہونے دو. اے نوجوانوں, آج تمہیں کوئی بہکانے والا, کھولتے ہوئے تیل میں ڈالنے والا نہیں ہے, اس کے باوجود تم نے پتہ نہیں اپنے کتنے گھنٹے یہ سارے سوشل میڈیا پر آئی ہوئی ایسی حسینہ اور جمیلاؤں کے پیچھے اپنی راتیں برباد کر ڈالی. تمہیں پتہ نہیں یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس لیے دیے ہیں. دعا یہ کرو کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. عزیزان گرامی, اس نوجوان نے اس خاتون کی بات سن لی اور کہا چلو مجھے اس جگہ سے, اس قید سے نکالو, ہم یہ شہر چھوڑ دیتے ہیں, یہ ملک چھوڑ دیتے ہیں. اس خاتون نے اس نوجوان کو آزاد کیا اور ساتھ لے کر چل پڑی. شہر بھی چھوڑ دیا, باہر نکل پڑے. رات کا وقت ہے, اچانک وہ آدھا راستہ طے کیے کہ پیچھے سے گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آئی. توجہ چاہتا ہوں, ایک فوج آ رہی ہے اور ہنہنانے والے گھوڑوں کی آوازیں آنے لگی. دونوں ڈر گئے. نئے لوگ ہیں, نوجوان لڑکا ہے, نوجوان لڑکی ہے اور شہر سے بھاگے ہوئے ہیں, دین اسلام قبول کر کے نکلے ہوئے ہیں. بادشاہ کو ہو سکتا ہے خبر ہو گئی ہوگی, وزیر کو پتا چل گیا ہوگا کہ قید سے نکلا ہوا یہ فرار مجرم ہمارا شہر چھوڑ کر جا رہا ہے. پوری فوج آتی ہوئی نظر آ رہی تھی. یہ دونوں ایک درخت کے پیچھے اوٹ پر چھپ کر کھڑے ہو گئے. پتہ نہیں اب اس کے آگے کیا ہونے والا ہے, ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا, ہو سکتا ہے ہمارا بھی انجام وہی ہوگا جو ہمارے دو بھائیوں کے ساتھ ہوا. لیکن اتفاق کی بات ہے وہ گھوڑے قریب سے قریب آتے گئے, وہ فوج قریب آ گئی اور جب آ گئی تو قریب آ کر وہ فوج رک گئی. انہوں نے دیکھا نہیں یہ فوج کون تھی, یہ لوگ کون تھے. درخت کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں نوجوان اور وہ دوشیزہ. اچانک آنے والی فوج میں سے ایک گرجتی ہوئی آواز آتی ہے, نام لے کر کے نوجوان کا پکارا جاتا ہے, اے فلاں بن فلاں باہر آ جا, باہر آ جا. باہر یہ نوجوان آتا ہے تو دیکھتا ہے بادشاہ کی فوج نہیں ہے, وزیر کی فوج نہیں ہے, بلکہ وہ دونوں شہید بھائی گھوڑے پر سوار ہے اور ساری فوج میں رسول اللہ کے وہ شہید صحابہ تشریف لائے ہوئے ہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت.
یہ نوجوان گھبرا گیا اور پوچھا میں اپنے بھائیوں کو دیکھ رہا ہوں گھوڑوں پر سوار ہیں، چند دنوں پہلے بادشاہ نے کھولتے ہوئے تیل میں ان کو ڈال دیا تھا، ان کے جسموں کو جلا دیا تھا، یہ دیکھ کر کے آپ کپ کپی جسم پر تاری ہے، بھیگی آنکھوں سے پوچھنے لگا بڑے بھائی آپ لوگوں کو جلا دیا گیا تھا، تیل میں کھولتے ہوئے ڈال دیا گیا تھا، آپ لوگ یہاں کیسے آئے؟ دونوں بھائیوں نے کہا اے ہمارے ننھے بھائی کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ نوجوان نے پوچھا تمہیں درد کتنا ہوا ہوگا جب جلایا گیا تھا، کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا تھا، کرب کیسا تھا، تکلیف کیسی تھی؟ توجہ چاہتا ہے نوجوانوں، عشق مصطفیٰ میں برداشت کیا ہوا درد کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ان نوجوانوں نے کہا درد کون سا، کرب کون سا، تکلیف کون سی؟ تو نے ہمیں ڈالتے ہوئے دیکھا ہے کھولتے ہوئے تیل میں، جلتی ہوئی چمڑی دیکھا ہے لیکن ہمیں درد کا احساس نہیں ہوا، اس لیے کہ جس وقت جلاد ہمیں تیل میں ڈال رہا تھا سامنے تو ہمیں جمال مصطفیٰ نظر آ رہا تھا، جہاں مصطفیٰ کا حسن ہو پھر درد کس بات کا، کرب کس بات کا۔ اسی لیے تو صحابہ کا یہ نعرہ تھا یا رسول اللہ یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول اگر آپ ہیں تو پھر ہر مصیبت حل کی ہے، سبحان اللہ، ہر مصیبت چھوٹی ہے۔ اے نوجوانوں دنیا نے خریدنے کی کوشش کی ہے لیکن جو جمال مصطفیٰ کا دل دادا ہے وہ دنیا کے حالات سے نہ بکتا ہے نہ جھکتا ہے۔ اپنا مشن ایسا بناؤ کہ تمہیں 100-500 روپے میں خریدے جانے والی قوم کا لقب نہ دیا جائے، بلکہ اقبال آج سے 100 سال پہلے کہتا تھا، اقبال شاعر مشرق، انگریزوں نے کیا کہا تھا ہمارے متعلق وہ اپنے شعر میں کہا ہے، انگریز کیا کہتے تھے، تھک گئے تھے، تھک گئے تھے۔ آپ کو کیا پتا ہے ہندوستان کی اس آزادی میں جتنے آج بڑے بلند بانگ دعوے کیے جاتے ہیں، پتا ہے نوجوانوں تاریخ یاد رکھو 30,000 علماء اہل سنت کو انہوں نے دلی سے لے کر کشمیر تک ہر جھاڑی پر پھانسی پہ لٹکایا ہوا تھا، 30,000 علماء اہل سنت۔ کالا پانی کی سزا انڈمان نکوبار میں کس کو دی گئی تھی؟ علامہ فضل خیر آباد، عنایت احمد کاکوروی، جن کی پیٹ کی ہڈی توڑ دی گئی تھی، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، 8-8 سال 10-10 سال تک جھکی ہوئی کمر کے ساتھ ان کو سزائیں دی گئی۔ کفایت علی کافی کون ہے جن کو بھرے بازار میں چوراہے پر لا کر انگریزوں نے پھانسی پر چڑھایا تھا؟ ظالمات تاریخ بھلا دیتے ہیں یا تاریخ کے چہرے پر آج مٹی ٹھونپنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ہمارے نوجوان ہیں کہ یاد نہیں رکھتے ہماری تاریخ۔ یا عاشقان مصطفیٰ تھے، انگریزوں کی ناک میں اگر کسی نے دم کیا تھا تو وہ عاشقان مصطفیٰ کی جماعت تھی، عاشقان مصطفیٰ کی جماعت تھی۔ کفایت علی کافی کو سولی پر چڑھا رہے تھے لیکن جانتے اس سے پہلے کفایت علی کافی ایک عالم دین، اس عالم دین کو گرفتار کرنے کے لیے کتنے کتے آئے تھے؟ 3,000 انگریزوں کی فوج نے مل کر کے ایک عالم دین کو گرفتار کیا تھا۔ ہمیشہ سے یہی تاریخ رہی ہے، ہمیشہ سے، اس لیے کہ پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شیر 1-2 کے قابو میں آ بھی نہیں سکتا، ہمیشہ گھیر کر مارنے کی عادت کتوں کی رہی۔ کربلا میں بھی تو یہی ہوا، اکیلے امام حسین کے ساتھ صبح سے لے کر دوپہر تک لڑتے رہے، اور آپ کو پتہ ہے ایک حسینی جوان نے 200 یزیدیوں کو مار ڈالا ہے، ایک نے۔ تاریخ خالی مرنے والوں کی نہ بتاؤ، شہید ہونے والوں کی نہیں بتاؤ، یہ بھی دیکھو حسینیوں نے کتنوں کو سلایا ہے۔ ایک حر بن یزید جو ایک رات پہلے امام حسین کے پاس آ کر بیعت کیے تھے، ایک رات پہلے، اور انہوں نے دوسرے دن جنگ شروع کی تھی تو 120 لوگوں کو مارا تھا۔ آپ اندازہ کرو ایک رات کا حسینی 120 کو سلا سکتا ہے، تو انگریز اچھی طرح جانتے ہیں جو پیدائشی حسینی ہو کتنوں کو سلا سکتا ہے، سب پتا ہے۔ کفایت علی کافی کو 7 دن تک گرفتار کر کے ان کے جسم پر استری چلاتے تھے، گرم استری چلاتے تھے، اور جب چمڑی جلتی تھی تو اس پر نمک چھڑکتے تھے، اور کفایت علی کافی کو بار بار کہتے فتویٰ بدل ڈالو، آ جاؤ ہمارے وزارت میں ہمارا منصب لے لو، ہر مہینے پاؤنڈ دیے جائیں گے، برطانیہ کے پاؤنڈ۔ لیکن عاشق مصطفیٰ ڈالر اور برطانیہ کے پاؤنڈ پر نہیں بکتا، وہ حسن مصطفیٰ کا دل دادا ہوتا۔ 8ویں دن جب ان کو پھانسی پر چڑھایا گیا تھا، پھانسی کوئی عام چیز نہیں ہے میرے عزیزوں، جس کو سامنے دیکھ کر کے چچوں کی حالت خراب ہو جائے،
لیکن کفایت علی کافی پھانسی کو دیکھ کر کہنے لگے تھے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ پھانسی بھی دے دی۔ یہ سارے جو معاملات ہوئے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمانے میں آزمائے گئے، اور میں کہہ رہا تھا کیا بات، ادھر ادھر نہ جائے بات، انگریز مجبور ہو کر یہ کہنے پر آ گئے تھے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ عاشقان مصطفیٰ نے ہر زمانے میں لوگوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے، تعداد میں تھوڑی کیوں نہ ہو، تعداد میں تھوڑی کیوں نہ ہو، لیکن ڈر ان کو سب سے لگتا ہے۔ کیا آپ نے تاریخ نہیں دیکھی؟ ایک بات میں بتاؤں، باڈی بنانے والے، مکہ آزمائی کرنے والے، چاہے تمہارے پاس جتنی بھی طاقت ہو، یہ جسمانی طاقت اپنی جگہ پر، ہم نے دیکھا ہے ویل چیئر پر بیٹھ کر کے ایک خادم حسین لبیک یا رسول اللہ کہتا تھا، یورپ کی دھرتی بھی ہلنے لگتی تھی۔ پتہ یہ چلتا ہے جسمانی طاقت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، عشق مصطفیٰ جہاں ہوتا ہے وہ اصلی طاقت کہلائی جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عاشقان مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندہ باد، اللہ اکبر، اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ میرے عزیزوں، بات صرف اتنی ہے، یہی میں نے ایک صاحب سے پوچھا تھا کہ میاں تقریریں بہت ہوتی ہیں، بھاشن بھی بہت ہوتے ہیں، کیا کیا نہیں کہا جاتا؟ ہم نے خالی کچھ دیر کی خاموشی ہی تو کہا تھا۔ خاموشی کہنا کیا اتنا بڑا جرم بن گیا؟ وہ تو آپ سب کو بھی پتا ہے کہاں کہاں سے ہمارے جلوس نکالے گئے، کہاں کہاں کا کیا کیا دیکھا۔ بہرحال میں وہ داستانیں بتانے نہیں آیا ہوں، لیکن اتنی بات مجھے آج بھی احساس دلاتی ہے، یہ اللہ کا کروڑ احسان ہے، تم نے مجھے ہتھکڑیاں پہنائی ہے، گھمایا، جہاں بھی رکھا، جس طرح بھی رکھا۔ 8 مہینے کیا 8 سال رکھتے یا 80 سال اگر عمر ہوتی تو رکھتے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ڈر تو یہ تھا کہ چوری میں نہیں لے گیا، ڈکیتی میں نہیں لے گیا، ریپ میں نہیں لے گیا، مرڈر میں نہیں لے گیا۔ دنیا کو تمہیں بتانا پڑے گا اس عالم کو کیوں لے گیا، تو تم پکار کر کے یہی کہو گے عشق مصطفیٰ کی بات کرتا تھا اس لیے لے گیا۔ سبحان اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ ہمارا جرم یہی تو ہے، دنیا کو تمہیں بتانا ہوگا کیا جرم کیا تھا، اپنوں کو بھی بتاؤ اور دوسروں کو بھی بتاؤ۔ اس لیے میرے عزیزوں، کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم نے اپنے صاحبوں سے پوچھا بھی تھا کہ بات کیا ہے، چھوٹی سی بات کو اتنا زیادہ کیوں بنایا گیا؟ انہوں نے کہا بات چھوٹی ہے، لیکن ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ کئی سالوں سے جو مرے ہوئے وہ بھی کھڑے ہونے لگ رہے ہیں، کئی سالوں سے جو سوئے ہوئے ہیں وہ بھی اٹھنے لگ رہے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح کا ماحول بن جائے، لیکن یاد رکھنا میرے عزیزوں، عشق مصطفیٰ پر بات کرنا، عزت مصطفیٰ کا چرچا کرنا اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم موت تک 1000 بار ہم کرتے رہیں گے، 1000 بار کرتے رہیں گے، اس لیے کہ اس سے کوئی سمجھوتا نہیں۔ ہاں، ہم قانون کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے، اگر اپنے نبی پاک کی عزت کی بات کرنا جرم ہے تو یہ جرم تو ہم کرتے ہی رہیں گے، یہ کرتا رہے، ہر نوجوان بھی کرے گا۔ نام مصطفیٰ لینا کوئی جرم نہیں ہے، حضور کی عزت کی بات کرنا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن ایک صاحب نے کہا، مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب آپ بیان کرو، جتنا کرنا ہے اپنے نبی کی تعریف کرو، جو کرنا ہے کرو، لیکن آپ یہ دوسروں کو کتا کیوں بولتے ہو، یہ ساری چیزیں کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا اگر آپ کی ماں کو کوئی بدکار کہہ دے، آپ کی ماں کو کہے کہ بدکار ہے تو آپ کو کیسا لگے؟ تو وہ کھڑے ہو گئے، کہا میری ماں کو کیوں مثال میں لا رہے ہو، آپ میری ماں کے بارے میں مثال کیوں دے رہے ہو؟ میں نے کہا ابھی تو مثال ہی دیا، گالی نہیں دیا، خالی مثال، سپوز، ایگزامپل، اس پر آپ اتنا بھڑک گئے۔ یاد رکھو میرے عزیزوں، آپ اپنی ماں سے جتنا محبت کرتے ہیں کروڑوں ماں سے زیادہ ایک سنی عاشق رسول اپنے نبی سے محبت کرتا۔
ہماری جانیں قربان اس نبی پاک کی ذات پر، آپ روئے مازنا میں مصطفیٰ۔ آپ کیا سمجھتے ہو دنیا میں جو عزت ہے وہ ہماری ٹوپی داڑھی سے ہے، ہمارے جبے کبے اور ہمارے رنگ و نسل سے ہے؟ ہمیں عزت ہمارے رنگ و نسل اور ہمارے نام و نمود، ہمارے علم اور ہمارے منصب، ہماری پگڑیاں اور ہمارے جبے نہیں دلاتے۔ ہمیں جو عزت ملتی ہے وہ کس بات پر؟ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ بے دام ہی بک جائے یہ بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ بات میں ابھی ختم کرنے آ رہا ہوں، بس آپ اس بات کو اندازے میں رکھو میرے عزیزوں۔ دنیا میں بہت آندھیاں ہیں، بہت طوفان، اور لوگ کہتے ہیں حالات صحیح نہیں ہیں، حالات صحیح نہیں ہیں، اس لیے ایسے چلنا چاہیے۔ حالات تو حضور جب اعلان نبوت کیے تھے اس وقت سے لے کر اب تک کبھی صحیح ہوئے ہی نہیں، کبھی صحیح نہیں ہوئے۔ کیا بدر میں حالات صحیح تھے؟ احد میں حالات صحیح تھے؟ خندق میں حالات صحیح تھے؟ خیبر میں حالات صحیح تھے؟ فتح مکہ میں حالات صحیح تھے؟ کربلا میں حالات صحیح تھے؟ کبھی نہیں ہوئے۔ تو یہ کیا تانا دیا جاتا ہے، یہ کیا مصلحت اور حکمت کی بات کی جاتی ہے؟ حالات بڑے پیچیدہ ہیں، حالات بڑے سخت ہیں میرے عزیزوں۔ یہ قیامت تک ایسی حالات رہنے والے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار بو لہبی سے چراغ مصطفی، ہر زمانے میں یہ حالات رہیں گے۔ عاشق مصطفیٰ کو انہی حالات میں پرچم رسالت بلند کر کے رکھنا ہے۔ وہ صحابہ سے پوچھو جو نکل پڑتے تھے، پیروں میں چپل نہیں اور کپڑوں پر پیون لگے ہیں، ایک کھجور کی گٹلی پر پورا دن گزار لیتے تھے، فاقہ کش تھے، لیکن ان سے پوچھو کیا ان کے لیے حالات صحیح تھے؟ جب افریقہ جا رہے تھے، جب یورپ کی کلیساؤں میں اذانیں دے رہے تھے، افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں نام مصطفیٰ بلند کر رہے تھے، ان سے پوچھو حالات صحیح تھے؟ وہ کہیں گے کہاں کے حالات صحیح تھے، اس وقت بھی حالات صحیح نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ان صحابہ کا حال یہ تھا، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے ہم نے، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ صحابہ کا مسلک تھا، ان کا معمول تھا، ٹل نہ سکتے تھے، جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ عزیزان گرامی، آپ مضبوطی پیدا کرو نام مصطفیٰ کے ساتھ۔ اعلیٰ حضرت کی ایک بات بڑی پیاری لگی، آپ بڑے پریشان تھے، اور یہ بات میں آپ کو بتا کر چلوں، جو اس حق راستے پر آئے گا اسے سمجھ کر کے چلنا پڑے گا، کانٹوں کے راستے ہیں، ایسا نہیں کہ ہر جگہ پھول سجائے جائیں گے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں ناموس رسالت کی بات کریں اور پھر حلوے پراٹھے کھاتے رہیں اور ہم نذرانے لیتے رہیں لوگوں کے ہاں جا کر کے۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے، آج میں اس بات کی وضاحت کرتا ہوں، واللہ باللہ تاللہ کبھی مجھ فقیر کی کبھی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ لوگ میرے نام کا نعرہ لگائیں، کبھی نہیں۔ جو نعرہ لگے وہ میرے مصطفیٰ کے نام کا ہو۔ ہماری اپنی کوئی عزت نہیں ہے، ہمارا استقبال کرنا کہیں پر کسی کے لیے واجب نہیں، آپ کی محبت سر آنکھوں پر، لیکن میں اس کا عاشق نہیں اور نہ ہی اس کا خواہش مند، نہ ہی بلند و بالا استقبال کے ساتھ بڑی گاڑیوں میں آنا، یہ تام جھام کبھی مجھے اس چیز کی خواہش نہیں رہی، اور اگر ایسی خواہش ہوتی تو اس گلی میں آ کر کے آپ سے بیان نہیں کر رہا ہوتا۔ ہم نے لاکھوں کا مجمع بھی دیکھا ہے، لیکن ایک بات ہے، اس راستے پر چلنے والے کو یہ سوچ کر کے چلنا ہوگا کہ آزمائش ہوگی اور امتحان ہوگا۔ کئی مرتبہ دولت سے خریدے جانے کی کوشش کی جائے گی، مال و منصب دے کر کے، یا کبھی حسن و شباب دے کر کے، یا کبھی موت کی دھمکی دے کر کے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں اپنی زندگی میں، بہت چھوٹی زندگی میں موت کی دھمکی بھی دی گئی ہے، اور مجھ سے ایک آ گیا تھا کہ اگر چھوٹ گئے تو یہ سمجھ لینا کہ دوسرا اوتار ملا ہے آپ کو۔ ہم تو خیر اوتار دینے والے تم نہیں ہو، رزاق حقیقی اللہ رب العزت، جب تک وہ نہ چاہے تمہاری ساری کائنات مل کر کے میرا بال بیکا نہیں کر سکے گی۔
اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو مچھر اور چونٹی سے بھی موت ہو سکتی ہے، اللہ نہ چاہے تو مودی یوگی سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ اگر نہ چاہے فرعون اور نمرود سے بھی کچھ نہیں ہوتا، اور اگر اللہ چاہ لے تو مچھر سے نمرود بھی مر سکتا ہے اور پانی سے فرعون بھی ہلاک ہو سکتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمیں اس بات کا ڈر نہیں ہے، ہماری زندگی جب تک لکھی ہوئی ہے وہ رہے گی، اور موت آنی ہے تو آنی ہے، لیکن اتنا یاد رکھو میرے عزیزو، کیا ہی خوب ہے بستر پر پاؤں رگڑ رگڑ کر کے مرنے سے بہتر ہے کہ نام مصطفیٰ بلند کر کے دنیا سے جائے۔ بزدلوں کے ساتھ جانے سے بہتر ہے عاشقوں کی جماعت میں جائے۔ اور آزمائش تو ہوگی، امتحان تو ہوگا۔ صحابہ کے ساتھ کیا نہیں ہوا؟ ان کے مال، ان کی اولاد، ان کے گھر بار سب لوٹ لیے گئے تھے مکہ میں۔ آزمائشیں ایسی تھی کہ وہ پورا دن ایک کھجور کی گٹلی پر گزارا کرتے تھے، اور جنگیں ایسی ان پر مسلط کر دی گئی تھی کہ ان کو امن نام کی کوئی چیز ہی نہیں ملتی تھی۔ ہر گھڑی ایک جنگ سے نکلے دوسری جنگ، دوسری سے تیسری۔ حضور پاک کی وفاداری کے ساتھ امتحان تو ہوگا۔ آج میلاد مصطفیٰ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 1500 سالہ جشن عید میلاد کی ہم تیاریوں میں اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے عقیدے کو مضبوط کرو، عشق رسول اتنا بڑھا لو۔ میں کبھی کوئی تلوار بندوق بارود کی بات نہیں کرتا، نہ ہی میں کبھی کوئی خفیہ میٹنگ کرتا ہوں، نہ ہی میں کبھی کوئی تنظیم کی بات کرتا ہوں کہ تم اس طرح کی تنظیمیں بناؤ، خفیہ میٹنگیں کرو، لڑنے بھیڑنے کے منصوبے بناؤ۔ نہیں، جو ہماری بات ریکارڈ کر رہے وہ بھی سن لے۔ میں نے کبھی نوجوانوں کو لڑنے بھیڑنے کے لیے تیاریاں کرنے کی کبھی بات نہیں کی۔ ارے میاں، میں تو بلیڈ اور چاقو کی بھی بات نہیں کرتا، پلاسٹک کی بھی نہیں بات کرتا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں سر سے لے کر پیر تک عشق مصطفیٰ میں ایسے ڈھل جاؤ جس گلی سے گزرو مدینے کی خوشبو آنے لگے۔ تمہارا چلنا پھرنا کئی کیڑوں کی موت کا سبب بن جائے گا۔ آپ کو کسی حملے کی ضرورت نہیں، آپ کو کسی پر اٹیک کرنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے دل کے اندر عشق مصطفیٰ ایسا بٹھاؤ، ایسا بٹھاؤ۔ ہم نے دیکھا ہے میرے عزیزوں، ہم نے تنہائی میں بیٹھ کے بھی دن گزارے ہیں، اور کئی ایسوں کے بیچ میں بھی بیٹھ کے دن گزارے ہیں۔ ہماری اپنی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا، جہاں ایسے کرمنل لوگوں کے بیچ بیٹھتے تھے جو 20 سال سے کرائم میں مبتلا ہیں، چھوٹے موٹے نہیں، مرڈر بھی، ریپ بھی، ڈرگس بھی، سب ان کے بیچ بیٹھ کر کے دیکھا ہے۔ جب حضور پاک کی بات کی جاتی ہے تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آتے ہوئے دیکھا ہے، اور توبہ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، رمضان میں تراویح پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ میں نے یہ محسوس کیا ہے دنیا کا ایک ہی علاج ہے، اس امت کا ایک ہی علاج ہے، وہ میری بات کا آخری حصہ ہے۔ اس دنیا کا ایک ہی علاج ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، لبیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل ماراک المستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مالک و مولا پروردگارہ کریمہ کارسازہ، تیری دی ہوئی توفیق سے ہم نے جو کچھ بھی پڑھا اور جو کچھ بھی بیان کیا اور سنا، سب پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اس جلسے پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے رب کریم، اس جلسے عید میلاد النبی کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ہماری بخشش کا سامان بنا دے۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ جتنے بچے، بوڑھے، جوان، مرد و خواتین اس جلسے پاک میں حاضر ہے مولا، اس جلسے سے نکلنے سے پہلے سب کی بخشش کا اعلان فرما دے۔ اے اللہ، نام مصطفیٰ کے لیے حاضر آئے ہوئے یہ چہرے ہیں، عشق مصطفیٰ کی بھیک مانگتے مولا، ہمارے دلوں سے حب دنیا کو ختم فرما دے، ہمارے دلوں پر دوسروں کا رعب اور خوف ختم فرما دے۔ اے اللہ کریم، اس دل کو تیرے دربار میں پیش کرتے اس میں عشق مصطفیٰ عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمارا دل دھڑکتا رہے تو تیرے نبی پاک کے نام سے دھڑکتا رہے، ہم سب کو ناموس مصطفیٰ کے سپاہیوں میں شمار فرما۔ اے اللہ، اس پورے علاقے کو مرکز عشق رسول بنا دے۔ اے اللہ، ہماری نسلوں میں قیامت تک عاشقان مصطفیٰ پیدا فرما، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے خاندان کو بدعقیدہ اور گمراہ ہونے سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، جس طرح انہوں نے اس جلسے کو سجایا ہے، ان کو اور ہم سب کو ہماری قبروں کو سجانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کی قبروں کو روشن فرما دے،
یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین ہماری ماؤں بہنوں بچیوں بیٹیوں بہوؤں بیویوں سب کو ہم نے تیرے حوالے کر دیا، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما اے اللہ اے کریم خدا، ہم سب میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر دے، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے، اور جو قرض میں ڈوبے ہوئے ان کے قرضوں میں آسانیاں عطا کر دے اے اللہ، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزیاں عطا فرما، جو ناحق مقدمے اور جیلوں میں ہیں ان کو آزاد فرما دے اے کریم خدا ارحم الراحمین۔ مولا تیرے دربار میں اخیر میں یہ التجا ہے، نہ جانے یہ آنکھیں کب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ایک بار تیرے حبیب پاک کے چہرے کی زیارت نصیب فرما اے اللہ، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھے جو در پاک پیغمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں اے اللہ، ہماری دعاؤں کو تیرے حبیب پاک کے نالین کے صدقے قبول و مقبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين۔ جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک اعلان میری طرف سے، جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا تو اے نوجوانوں پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہوگی، میرا یہ بیان ہر عاشق رسول تک پہنچے، پوری دنیا اس وقت آپ کے چلنے پھرنے کے انداز کو دیکھ رہی ہوگی، بڑے بڑے ڈی جے لانا اور اس پہ گانوں کی دھن کی طرح تھرکنا اسلام میں حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور ایک حرام کام سے اپنے نبی پاک کی میلاد نہیں منائی جا سکتی۔ یاد رکھو، تم اگر اپنا انٹرٹینمنٹ کرنا چاہتے ہو تو کسی اور جگہ جا کر کرو، میلاد مصطفیٰ کو برباد نہ کرو۔ میری یہ گزارش ہے ہر نوجوان کو، آپ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملبوس ہو جائے اور خوب خوشبو لگائے، خوب خیرات کرے، اور نعرے بھی ہو، حضور کی نعتیں بھی ہو سب جگہ، لیکن ڈی جے کے ذریعے سے یا اس دن نشہ کر کے دوسروں کو تکلیف پہنچانا اور اپنے جسم کو تکلیف پہنچانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کے برابر ہے۔ حضور تو یہ فرماتے ہیں تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کرو، امت مصطفیٰ ہو اور حضور پاک کو ایذا دینا اور درد دینا آپ کا مذہب نہیں ہو سکتا۔ اس دن روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، خیرات بھی کر سکتے ہیں، عشق مصطفیٰ کے نغمے بھی سنا سکتے ہیں، اور جو غریب ہوں کمزور ہوں ان کو اٹھا بھی سکتے ہیں، اور بوڑھوں کا بوجھ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ میلاد منانے کے بہت طریقے ہیں، ضروری نہیں کہ ڈی جے پر ناچنا ہی اور جلوس میں نکل کر کے تھرکنا ہی اور جھنڈے پھیلا کر کے لوگوں کو تکلیف دینا، آگ اچھالنا، یہ سب غیروں کی طرف سے آئی ہوئے رسم و رواج ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ ایسی کسی بھی رسم و رواج سے میلاد مصطفیٰ کے جلوس کو ناپاک نہ کرو، اور اگر کوئی کرتا ہے تو اسے روکنے کی کوشش کرو۔ تم اپنے باپ کا اس طرح منا لینا یا تمہارے بیٹے کا کر لینا، مگر مصطفیٰ کریم کے میلاد کو ناپاک ہونے نہیں دینا۔ انشاءاللہ جلوس عید میلاد 1500 سالہ جو آ رہا ہے اس کو اس طرح سے منائیں گے کہ عشق مصطفیٰ کی خوشبو ہر گلی کوچے میں ہم پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، ان کی عمر بہت لمبی ہوئی، یہ ایران کے فارس کے رہنے والے تھے، ان کا باپ آگ کا پجاری تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا اور ان کو بھی مجبور کرتا تھا، ان کا دل نہیں لگتا تھا۔ ایک بار یہ کسی کنیسہ سے گزر رہے تھے، گرجا گھر یعنی چرچ، وہاں عیسائیوں کی تعلیم ان کو اچھی لگی، روزانہ جا کے سنتے تھے، تو باپ کو پتا چلا، باپ نے زنجیروں میں باندھ کر رکھ دی۔ پھر موقع پا کر کے ایک دن زنجیریں توڑ کر کے نکل گئے اور عیسائی پادری کے پاس آئے، کہا مجھے عیسائی بنا لو، اور اس پادری نے ان کو لے کر کے ملک شام کا سفر کیا اور وہاں پر ان کو رکھا۔ برسوں تک وہ عیسائی تعلیمات حاصل کرتے رہے، لیکن سلمان فارسی کہتے ہیں جو عیسائی بڑا راہب ہوتا تھا وہ مجھے یہی بتاتا تھا کہ اب عیسائی مذہب بھی ختم ہونے کو آ گیا ہے، چند ہی لوگ باقی رہ گئے ہیں، لیکن تمہارے زمانے میں انتظار کرنا، آخری نبی آ سکتے ہیں۔ ہر کوئی کہتا تھا آخری نبی، علامات بتاتے تھے، تو وہ کبھی حمص سے حلب سے لے کر عراق موصل
سفر کرتے رہے, بہت سال بتائے, اور اس کے بعد ایک عرب سے کوئی شخص آیا تھا اور وہ کھجوروں کا تاجر تھا. اس سے پوچھا کہ ایسا ایسا شہر کھجوروں کے جھنڈ کا پہاڑیوں کے درمیان میں آباد ہے, وہاں کی ہریالیاں ہیں, تم جانتے ہو؟ اس نے کہا میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں. سلمان فارسی نے کہا کیا مجھے وہ شہر لے جاؤ گے؟ کیونکہ پرانی کتابوں میں یہ شہر مدینہ طیبہ کی خصوصیات لکھی ہوئی تھی. حضرت سلمان فارسی کو شوق تھا, اور وہ عرب یہودی آیا سلمان فارسی سے کہا میں تمہیں اس شہر لے جاتا ہوں. لے کر کے آیا, لیکن آ کر کے اس نے اعلان کیا میرا غلام ہے, اور بازار میں بیچ دیا. غلامی کا دور تھا. ایک یہودی نے خرید لیا سلمان فارسی کو. باغیچے میں کام کرتے تھے کھجوروں کے. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, ان کی عمر کا کافی حصہ عیسائی مذہب میں گزرا, لیکن انتظار تھا. جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ تو گئے تھے, مدینے کے خطہ تھا. کہتے ہیں میں اپنے آقا کے باغیچے میں کام کر رہا تھا. کھجور کا درخت ویسے بہت لمبا ہوتا ہے. کھجور کے درخت کے اوپر بیٹھ کر کے وہ کھجوروں کی صفائیاں کر رہے تھے. ان کے آقا کا جو بھتیجا تھا, ان کا مالک کا بھتیجا, وہ دوڑتے ہوئے آیا, کہا چچا سنے ہو ایک بڑی خبر ہے. وہ اپنے چاچا کو خبر سنا رہا ہے. چاچا نے پوچھا کیا خبر ہے؟ کہا کہ مکہ سے ایک شخص آیا ہے جس کا نام محمد ہے, چمکتا چہرہ ہے, اور آیا ہے, لوگ جوک در جوک جا رہے ہیں. چاچا نے پوچھا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں اللہ کا آخری رسول ہوں. سلمان فارسی سن رہے تھے, بے تاب ہو کر چھلانگ لگا کر نیچے آئے درخت کے اوپر سے, اور کہا کیا کہا تم نے, کون سی خبر لائے؟ مالک نے دیکھا کہ یہ غلام ہے, اس کو اتنے زیادہ فرط محبت میں آنے کی کیا بات ہے. اس نے تماچے لگائے اور کہا یہ تیرا کام نہیں, یہ ہماری باتوں میں تم کیوں دخل دے رہے ہو, جاؤ اپنا کام کرو. سلمان فارسی کو اسی دن سے یہ دل میں لگ گئی تھی بات کہ جس کے انتظار میں نے سالوں بتائے ہیں, رب العالمین نے اس آخری رسول کو یہاں پر بھیج دیا ہے. مدینے میں انتظار چل رہا تھا. ایسا نہیں ہے. آج میرے عزیزوں ہم اہل مدینہ کی عقیدت اور ان کی محبتوں کو سلام کرتے ہیں. آج پوری دنیا کے سنی صحیح العقیدہ لوگوں کو اگر کوئی یہ سوال کرے میرے آقا کے دنیا میں آنے کا دن 12 ربیع الاول ہے تو تم خوشیاں اب تک کیوں مناتے ہو؟ مکہ والے تو نہیں مناتے تھے. ہم یہی کہتے ہیں مکہ والوں کی نصیب میں اگرچہ نہیں تھا, لیکن حضور جب ہجرت کر کے مدینے جا رہے تھے تو مدینے والوں نے تو منایا تھا. جلوس نکلا تھا پورا باضابطہ, حضور کا استقبال ہوا تھا. دف بجا بجا کر بچیاں پکارتی تھی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی, جس کا مطلب ہی ہوتا ہے سنیت الوداع کی گھاٹیوں سے ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے. اللہ کی طرف بلانے والا وہ رسول ہمارے درمیان آ گیا ہے, اور پھر ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو گیا ہے. یہاں تک کہ بنو نجار قبیلہ تھا ایک مدینے میں, ان کی بچیاں اور ان کے جو لڑکے تھے وہ کیا کہتے تھے, یا حبذا محمدا, اے خوش آمدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیسا آپ نے ہم کو معزز بنا دیا. اب سے آج کے بعد ہم دنیا میں فخر کریں گے تو یہ کہیں گے کہ ہم بنو نجار کے نہیں, ہم اوس و خزرج کے نہیں, بلکہ ہم محمد عربی کے پڑوسیوں میں سے. کہتے ہیں ہمیں فخر کا آپ نے ایک درجہ دے دیا. یہ نغمے اہل مدینہ کے تھے. الحمدللہ ہم اہل مدینہ سے آج بھی محبت کرتے ہیں, اور ان کی اقتداء میں جب بھی حضور پاک کے تذکرہ آتا ہے, حضور پاک کی میلاد کا ذکر آتا ہے, ہم آج بھی اسی طرح سے جشن بھی مناتے ہیں اور جلوس بھی کرتے ہیں. الحمدللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ورود مسعود. میں جلدی چلتا ہوں کیونکہ اب اسلام کی سلطنت اسلام کی اسٹیبلشمنٹ کا وقت آ چکا ہے. اب یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آئے, صحابہ کی تعداد یہاں 100 سے زیادہ تھی, اور کئی گھروں میں, مدینہ چھوٹا تھا, ایک چھوٹا سا قصبہ تھا, لیکن وہاں یہودیوں کا غلبہ تھا. یہودی بہت سالوں سے آباد تھے. اب ان کی اجارہ داری ختم ہو رہی تھی. یہودیوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنی کتابوں میں جس رسول کا تذکرہ سنتے تھے وہ رسول آ گئے, ایمان لے آتے, لیکن وہ دشمن ہو گئے. کہا کہ ہماری جو اجارہ داری تھی لوگوں پر, جیسے آج پجاریوں اور پنڈتوں کا تسلط ہوتا ہے ان کے بھکتوں پر, انت بھکتوں پر, اسی طرح سے یہودی علماء کا بھی تھا. ان کے نذرانے ختم ہو رہے تھے, لوگوں کو بیوقوف بنانے کا طریقہ ختم ہو جاتا. اسلام کے آتے ہی ان کے دندہ پانی بند ہو رہا تھا, اسی لیے ظاہر سی بات ہے پیٹ میں مروڑ تھا, تکلیف تھی.
یہودیوں نے اختلاف شروع کیا, اونچی نیچی باتیں الگ الگ شروع کیا, لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسے مضبوط ہو گئے, ایسے مضبوط ہو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آتے ساتھ سب سے پہلا کام جو فرمایا وہ مسجد نبوی کی بنیاد رکھی. مسجد نبوی شریف, میں نے سیرت کے بیان میں تفصیلاً سارے ذکر کر دی ہیں, آپ اس میں سے بھی جا کر سن سکتے ہیں. مسجد نبوی کی تعمیر اس لیے بہت اہم ہے کہ مسجد کی بنیاد اسلام کے لیے صرف عبادت گاہی نہیں ہے, بلکہ یہ پوری ایک پارلیمنٹ ہے, یہ پورا ایک نظام چلانے کا مرکز ہے. یہاں پر امیر غریب کا فرق ختم کر کے صفوں میں کھڑا کر دیا جاتا ہے. یہ جگہ درسگاہ بھی ہے, یہ جگہ شفا خانہ بھی ہے. مسجد نبوی کئی کاموں کے لیے استعمال ہوتی تھی. جنگی حالات کی ترتیب دینا, منصوبے اور دیگر معاملات مسجد نبوی میں ہوتے. بیماروں کو لا کر کے وہاں رکھا جاتا اور ان کی تیمارداری مسجد نبوی میں ہوتی. اور تقریباً 70 کے قریب اصحاب صفہ جو گھر بار چھوڑ کر کے آئے تھے, اسلام کی پہلی یونیورسٹی ہے جو مسجد نبوی ہے. آج بھی وہ کٹا موجود ہے, چبوترا موجود ہے, جس پہ اصحاب صفہ بیٹھ کر حضور سے تعلیم حاصل کرتے تھے. مسجد کئی چیزوں کے لیے اہم تھی, مسجد بنایا. اور دوسرا سب سے پہلا کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا, عقد مواخات, بھائی چارگی کا رشتہ قائم کیا انصار اور مہاجرین کے درمیان. انصار مدینے کے صحابہ, مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے تھے, اور نئے لوگ, مدینے میں ان کے مکانات نہیں تھے, کاروبار نہیں تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہاجر صحابی کو پکڑتے, ایک انصار کو, اور دونوں کا ہاتھ ملا کر کہتے آج سے تم بھائی بھائی ہو. حضور کے فرمان کا وہ ایسا احترام کرتے کہ انصار صحابہ نے جی جان لگا دیا, اپنے مہاجر بھائی کو گھر لے جاتے اور ساری پراپرٹی سامنے رکھتے, میری اتنی جائیداد ہے, اتنے باغیچے, اتنی دکانیں ہیں, آج ان میں سے آدھا میرا ہے اور آدھا تمہارا ہے. یہاں تک کہ میراث کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے تک, قرآن میں وراثت کی جو آیتیں آئی ہیں, آیتیں نازل ہونے سے پہلے تک اگر کوئی انصاری صحابی کا انتقال ہو جاتا مدینے میں تو ان کے مہاجر صحابہ کو, صحابی بھائی کو پوری وراثت مل جاتی تھی. یعنی وہ سگے بھائی نہیں تھے لیکن وراثت پوری ملتی تھی. اس طرح کی بھائی چارگی قائم ہوئی. انصار نے کوئی شوشہ نہیں چھوڑا, بلکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میرے جو بھائی تھے انصار و سعد, وہ تو گھر لے گئے اور کہا تم نئے ہو, آدھی دکان, ایک دکان تمہاری ایک دکان میری, ایک باغیچہ میرا ایک باغیچہ تمہارا, میری 2 بیویاں ہیں, ایک کو طلاق دے دوں گا, عدت کے بعد تم اس سے نکاح کر لو. یہ کون ایثار و قربانیاں دے سکتا ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قائم کیا ہوا معاشرہ ہے. میں دنیا کو چیلنج کے ساتھ پوچھتا ہوں, ایسی سوسائٹی قائم کر کے دکھا دو. حضور نے عقد مواخات جو قائم کیے, لیکن مہاجرین ایسے نہیں تھے کہ جو دیا سب لے لیا. یہاں حالات ایسے بٹنے لگے تو امیر بھی جائے غریب بھی جائے, سب لے کر کے آئے, مفت میں مل رہا ہے نا, لے لیں گے. حق کس کا ہے وہ نہیں دیکھا جاتا. راشن بٹ رہا ہے تو بھی لے لو, پیسے بٹ رہے ہیں تو بھی لے لو, اس میں سب شریک ہیں. مہاجرین غیرت مند تھے, انصار سے کہا کہ نہیں, نہ تمہارے باغیچے ہم لیں گے, نہ تمہاری دکانیں, نہ تمہاری بیویاں, ہمیں لے جاؤ مدینے کے بازار میں کھڑا کرو اور ہمیں یہاں کی تجارت کے طریقے سکھاؤ. مہاجرین خود ان پر ڈیپینڈ نہیں تھے, سیلف اپنے اعتبار سے گئے بازاروں میں, تجارت کے ہنر سیکھے. عبد الرحمن بن عوف صحابی ہیں, یہ وہ صحابی ہیں جو سب چھوڑ کر کے آئے تھے, لیکن 10 سالوں کے اندر ان کی تجارت کا حال یہ تھا کہ پورے مدینے میں ان سے بڑا مالدار کوئی تھا ہی نہیں, ان سے بڑا مالدار نہیں تھا. پھر حضرت عثمان بن عفان تھے, یہ وہ لوگ ہیں جو مدینے میں تجارت کر کے اپنے آپ کو فروغ دیے, صرف انصار کے پیسوں پر پوری زندگی نہیں گزاری. یہ عقد مواخات تو ایسی تھی کہ ایک پانی کا چھوٹا سا پیالہ بھی آ جائے, صحابہ سب سے پہلے دوسرے کی طرف دیکھتے تھے کہ کہیں ان کو پیاس نہ لگی ہو. یہ صرف بولنے والی بات نہیں تھی. رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اسلام کی حکومت اسٹیبلش کرنے سے پہلے یہ جو بھائی چارگی قائم کی, یہ مین ریڑھ کی ہڈیاں تھیں, بنیادیں تھیں. آج اگر تم چاہتے ہو کوئی چیز قائم کرنا تو صرف سکتہ حاصل کر لینا یہ اصل بات نہیں ہے. حکومت کا تختہ کبھی بھی تمہیں مل جائے گا, کبھی بھی مل جائے گا, لیکن چلاؤ گے کیسے؟
تمہارے پاس وہ اخلاق کہاں ہے؟ تمہارے پاس وہ نظام کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے صحابہ کے دلوں میں نظام بھر دیا تھا، اخلاق بھر دیے تھے، ایثار بھر دیا تھا. اسی لیے ان کے یہاں خرد برد اور خیانت کی ایک روایت بھی بتا دو کسی صحابی نے 1 روپیہ کسی کا دبا لیا، 1 سکہ کسی کا رکھ لیا؟ نہیں. سختیاں تو ایسی تھی. ایک جنازہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جنازے کے لیے لوگ کھڑے ہو گئے. حضور نے سب سے پہلے جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھا اس انتقال کیے ہوئے شخص کے اوپر کسی کا قرضہ باقی ہے؟ جماعت میں کھڑے ہوئے جو صفیں لگا چکے تھے ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میرے 2 درہم باقی. 2 درہم، 2 سکے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے، کہا صلو علی صاحبکم ولا اصلی علیہ، تم چاہو تو اپنے دوست کی جنازہ کی نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا، اس پر قرضہ رہ گیا ہے. یہ سختیاں تھی، اس پر قرض باقی رہ گیا، میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. صحابہ اس بات سے خوف زدہ رہتے تھے، اپنے معاملات اس قدر مضبوط رکھتے تھے کہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. عزیزان گرامی وقار، پوری دنیا ان سے متعارف ہے اخلاق و کردار میں. یہ اسٹیبلشمنٹ میں بہت ضروری چیزیں میں عرض کر رہا ہوں. حکومت یوں ہی نہیں قائم ہوئی اسلام کی، ان کے درمیان کیا کیا. حضرت ابوبکر صدیق کا جب دور آیا تھا تو ایک یہودی خاتون نے چٹھی لکھ کر کے بھیجا تھا کہ مجھے مدینے میں رہنا نہیں ہے، مجھے یمن جانا ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے 2 جوانوں کو اس کے حوالے کر دیا، ایک اونٹنی ایک سواری دے دی، اس عورت سے کہا کہ جاؤ تم اپنے قبیلے میں جاؤ. یہ 2 جوان، وہ عورت جا کیوں رہی تھی؟ مسلمانوں سے نفرت تھی، یہ سوچ کر کے جا رہی تھی کہ یہ لوگ پتہ نہیں کب عزت لوٹ لیں، کیا کر دیں، نعوذ باللہ. لیکن یہ 2 نوجوانوں نے اس خاتون کو مدینے سے لے کر یمن تک کا سفر ایسا کروایا، وہ یمن پہنچتی اور کہتی ہے پورا سفر انہوں نے چہرہ اٹھا کر نہیں دیکھا میری طرف. اوپر بیٹھی کون ہے؟ بیچ میں اگر کوئی چوکی آتی، کہیں پر تفتیش چیکنگ پوائنٹ آتا بھی تو یہ دونوں نوجوان کہتے تھے خلیفہ اسلام کی مہمان جا رہی. یہ باتیں تھیں. یمن پہنچ گئی، وہ یہودی عورت تھی، اپنے قبیلے کو بلاتی، خاندان کو بلاتی، کہتی ہے میں مدینے سے ڈر کر آئی تھی، عزت بچا کر آئی، لیکن اے لوگوں تم سب کے سب گواہ ہو جاؤ، میں سمجھتی ہوں اگر خاتون کی عزت کہیں محفوظ ہے تو مدینے میں محفوظ. میں واپس مدینے جاتی ہوں. وہ واپس مدینے آئی. یہ چیزیں پیدا کی تھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر حکومت قائم ہوئی ہے. آج اگر تم یہ کہتے بھی ہو کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز کیوں نہیں آتی، آ بھی جائے تو کیا کر لو گے؟ دیکھا نہیں ہے کچھ لوگوں کے ہاتھ میں آتی، ایسا لگتا ہے جیسے کسی کوے کو بڑا پن دے دیا گیا ہے، وہ جہاں چاہتا ہے اپنی گندگی پھیلاتا رہتا ہے. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. جس کو کرسی ملی، جس کو عہدہ ملا، نہ کوئی تمیز ہے، نہ کوئی اخلاق ہے، کچھ نہیں. اسے مال جمع کرنے کے علاوہ کوئی فکر ہی نہیں ہے. وہ کب دین مصطفیٰ کو سیکھا ہے، کب دین مصطفیٰ کو جانا ہے. عزیزان گرامی وقار، اسٹیبلشمنٹ جو اسلام کے حکومتی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے ہوئی، یوں ہی نہیں. پہلے اخلاق بنائے گئے، اخلاق کی عمارت تعمیر کی گئی ہے، لوگوں میں محبت کا جذبہ بھر دیا گیا ہے، ایمان مضبوط کیا گیا ہے. اس کے بعد یہ حکومت کا تختہ قائم ہوا ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں میں یہ باتیں گھر فرمائی تھی. ایک گوشت کا ٹکڑا کسی صحابی کے گھر آ گیا رات کو، انہوں نے یہ خیال کر کے پڑوسی کو دے دیا میرا پڑوسی بھوکا ہے. پڑوسی نے اپنے پڑوسی کو دے دیا، اس نے اس کو دیا. روایت مشہور ہے کہ وہ گوشت کا ٹکڑا گھومتے گھومتے پورے مدینے سے اسی پہلے صحابی کے گھر آ گیا. ہر ایک نے اپنے دوسرے کا خیال کیا. یہاں کون ہے ہم میں سے، کون ہے ہم میں سے یہ چیزیں خیال کرتا ہو؟ ہمارے دلوں کے اندر کٹرتا بڑھنے لگ گئی، کٹھور ہو گئے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کمپرومائز نہیں کر سکتے، کسی دوسرے کو ہم برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. تو یہ اسٹیبلشمنٹ آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے. دنیا نے یہ دیکھا ہے. میں آپ کو چلتے چلتے بتا دے رہا ہوں، افغانستان میں مولوی لوگ یہ چاہتے بھی تھے، ظاہر سی بات ہے ان کی خواہش تھی کہ اسلامی حکومت آئے، تو طالبان کی جماعت کھڑی ہوئی اور 90 میں پرانی حکومتوں کا صفایا کر دیا، رشیا سے لڑ کر کے وہ حکومت حاصل کر لی. لیکن حالات ایسے تھے کہ کس کو کیا بناتے. دنیا چلانا اور حکومت چلانا یہ صرف اور صرف
سوچ اور صرف ذہن سے نہیں ہوتا، اس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پڑھو. صحابہ میں پہلے حضور نے کیا چیزیں پیدا فرمائی. 4 سال نہیں چلا پائے تھے اور دادا آ گیا امریکہ، آ کر کے ان کو تہس نہس کر دیا، ختم کر دیا، اور سب ٹوٹ کر بکھر گئے. اب کی کیا سچویشن ہے اس پر میں ابھی کلام نہیں کرتا. اب کیوں آ گئے، دوبارہ آئے، اور اب کیسے چلا رہے، پڑھ لکھ کر کے آئے 20 سال. لیکن عزیزان گرامی وقار، کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے صرف کٹے پر بیٹھ کر جو میٹنگیں جو ہوتی ہیں یہ کافی نہیں ہوتی. انسان بنائے جاتے ہیں، انسان بنائے جاتے ہیں. صرف ایک چھوٹی سی مثال میں بتا دوں. اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے خلیفہ سلطان عبد الحمید ثانی پر. ترکی کے یہ سلطان عبد الحمید ثانی، ان کو جب مسجد نبوی شریف بنانے کا ارادہ ہوا تھا، ان کے دور کی بات کر رہا ہوں، مسجد نبوی شریف، بلکہ ایک ان سے پہلے ترکیوں کے دور میں انہوں نے مسجد نبوی بنائی تھی. ترکیوں نے کیسے کیا تھا؟ ماسٹر پلاننگ جس کو کہتے ہیں، معاشرہ پہلے تشکیل دینا ہے کسی چیز کو بنانے کے لیے. مسجد نبوی کی تعمیر جدید کی بات کر رہا ہوں، یعنی رینوویشن کرنا تھا. تو ترکیوں نے 500 جوڑے ایسے جن سے ابھی بھی بچے پیدا ہوئے ان کو لے جا کر کے ایک بستی بسائی. جتنے لڑکے تھے ان کو دنیا کی آوازوں سے دور رکھا، ہر طرح کی خرافات سے دور رکھا، ایک بستی بسائی 500 لوگوں کی. کنٹینیو ان کو قرآن پاک سنایا جاتا تھا، اور وہ بچے جیسے ہی بولنے لگے وہ خالص قرآن کی زبان بولنے لگے. بچوں میں یہ ماحول تھا کہ زبان کھلتے ہی ان کو حفظ قرآن پر لگا دیا گیا. 7 سال کی عمر میں بچے حافظ قرآن ہوئے، ان کو حدیثیں پڑھائی گئی، اور پھر اس کے بعد ان میں سے ہر ایک بچے کو ایک الگ ہنر سکھایا گیا. کسی کو مستری، کسی کو پینٹر، کسی کو کارپینٹر، الگ الگ. یہ 500 وہ حافظ قرآن بچے جنہوں نے دنیا کی خرافات نہیں دیکھی تھی، صرف قرآن سنا تھا اور رسول اللہ کا عشق پیا تھا. یہ پوری جماعت تیار ہوئی. جب یہ جوان ہوئے تو ان کو لا کر مسجد نبوی کی تعمیر جدید کا حصہ کیا. یہ میں اس لیے مثال دے رہا ہوں، کسی چیز کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ماسٹر پلاننگ ہوتی ہے، پہلے انسان بنائے جاتے ہیں، اخلاق تعمیر کیے جاتے ہیں. آج آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے بچے آوارہ رہے اور کل حکومت اسلام آ جائے. یہ آواروں سے کیا اسلام چلے؟ ان بد مزاج ڈاکوؤں سے کیا اسلام کی حکومت کا اسٹیبلشمنٹ ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے بچوں کے اخلاق پر توجہ دیں، ان کو وہ ماحول دیں کہ یہ خود کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مدینے میں پیدا ہونے والے بچے سے لے کر بوڑھے تک جو آوازیں تھی وہاں پر کیا تھی. اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں، ایک ایگزامپل دیتا ہوں. دل جب نرم کر دیے جائیں تو آدمی ہر چیز کر سکتا ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کا اگر وقت ہے تو سنو. ہمارا محلہ برسوں سے ہو سکتا ہے نشہ کر رہے ہوں بہت ساری، حالانکہ تمہیں تو پتا ہے پہلے سے حرام ہے، پہلے سے پتا ہے حرام ہے، اس کے باوجود کر رہے ہیں. شراب بھی ہے، پتے بھی ہے، جوا بھی ہے اور ڈرگز بھی ہے. لیکن اچانک ہم کہیں کہ چھوڑ دو، یہ سب چیزیں بری ہیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگ مان لیں. کیا ایسا پاسبل لگتا ہے آپ کو؟ میں ناممکن تو نہیں کہوں گا ایک لخت ایک ہی آن میں سارے لوگ چھوڑ دے، نہیں لگتا ایسے. برسوں سے کر رہے ہیں. پھر بھی کتنے برس سے کر رہا ہوگا؟ کوئی جوان اگر ابھی آج 20 سال کا ہوگا تو زیادہ سے زیادہ اگر وہ بہت بچپن میں بھی شروع کیا ہوگا تو 10 سال سے کر رہا ہوگا. لیکن مدینے کی بات میں بتاؤں، شراب حرام نہیں تھی، حلال سمجھ کر کے پی رہے تھے. اور بچپن سے کیا 50 سالوں سے شراب پینے والے لوگ موجود تھے. حضرت انس کہتے ہیں میری عمر 10 سال کی تھی، 12 سال کی تھی، میں شراب سپلائی کیا کرتا تھا. کہبہ خانے تھے جو جگہ جگہ جیسے چائے کی دکانیں ہوتی ہیں شراب کی، میں پیالوں میں بھر کر شراب دیتا تھا، لوگوں کو سپلائی کرتا تھا. اچانک ایک شام لوگ بیٹھے شراب پی رہے ہیں، پیالے سجے ہوئے ہیں. آواز آئی مدینے کی گلیوں میں، یا ایھا المسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت الخمر، اے مسلمانوں اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا شراب حرام ہو گئی. حضرت انس کہتے میرے ہاتھ سے پیالہ گر گیا. جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، صرف میری کیفیت نہیں، کوئی منہ سے لگایا تھا تو وہیں سے اس نے پٹک دیا.
سب اپنے گھر گئے, جو مٹکے رکھے تھے ان کو ٹھوکریں مار مار کر کے توڑ دی. حضرت انس کہتے ہیں ایک دن ہم نے دیکھا تھا مدینے کے سارے گٹر اور نالے شراب سے بہ رہے تھے. ایک ہی دن کسی بھی صحابی نے یہ نہیں کہا اعلان کرنے والا کوئی منادی ہے آ کر اعلان کر رہا ہے, ہم جا کر پوچھ تو لیں رسول اللہ سے حقیقت میں حلال ہے حرام ہے, ہم ڈیبیٹ کریں گے. نہیں, حضور کی طرف سے اعلان آ گیا, پہلے اس چیز کو دور کرو, پھینک دو. بچنے کا یہ جذبہ جب ان کے دلوں کے اندر تھا, ارے میرے عزیزو ایک بار تو حالت یہ تھی صحابہ کا فرمان برداری کا جو جذبہ تھا. حضور ایک طرف جا رہے تھے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لہسن پسند نہیں ہے, اچھا نہیں لگتا. تو صحابہ نے کہا حضور کو لہسن پسند نہیں, لہسن پسند. بات چلتی گئی مدینے میں, یہاں تک کہ لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا لہسن حرام ہو گیا. سب آئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے, سب کہنے لگے لہسن حرام ہو گیا, لہسن حرام. کہا نہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, اس کی بو بہت زیادہ ہوتی ہے, اس کی مہک زیادہ ہوتی ہے, اور ہم جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں مسجدوں میں آتے ہیں تو ہمارے منہ اتنے نہ مہکیں کیونکہ اللہ کے فرشتے اپنا منہ ہمارے منہ سے لگا دیتے ہیں. میں یہ تیز بو والی چیز کو پسند نہیں کرتا. صحابہ کو بعد میں یہ کلیئرنس دینا پڑا, دوسرے صحابہ نے کلیئر کیا حضور سے سن کر کے کہ حرام نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ادا بھی دیکھتے, کسی چیز کو چھوڑ دیا, صحابہ تو اس کو پوری طور پر نکال دیتے تھے, ختم کر دیتے. عزیزان گرامی اوقات, تب جا کر کے اسلام کا اسٹیبلشمنٹ ہوا ہے مضبوط طاقت کے ساتھ. وہ صرف مسجد نبوی سے چلنے والی حکومت تھی. اب حالات یہ تھے کہ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے, تیسرا کام, پہلا کام مسجد نبوی کا, دوسرا کام عقد مواخات بھائی چارگی کا, تیسرا کام یہودیوں سے اور مدینے کے رہنے والوں سے ایگریمنٹ کیا. تقریباً 52 اس کے اندر وہ تھے ٹرمز تھے. جیسے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان 52 بنود تھے جن پر دستخط ہوئی. وہ سارے چیزیں آج بھی میثاق مدینہ اس کو کہتے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق کے بنائے ہوئے تھے. آپ کو پتا ہے یو این اے کے ایک رپورٹ میں اگر آپ کو بتاؤں, یو این اے نے کئی لوگوں کے درمیان ایگریمنٹ بنوائے صلح کے اور زندگی گزارنے کے, فلسطین اور اسرائیل کے بیچ, ساؤتھ سوڈان اور نارتھ سوڈان کے بیچ, اور دنیا کی کئی کنٹریز کے درمیان. یہ جو بنائے یو این اے کی طرف سے, ان میں سے سب سے چھوٹی جو ایگریمنٹ ہے اس کے پیجز 4,500 صفحات کے. 4,500 صفحات میں کیا لکھ مارا ہے پتہ نہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا میثاق بنایا تھا جو 14 صدیوں تک آج تک یاد کیا جا رہا ہے, جو صرف 1.5 صفحے کے اندر موجود تھا. ایک صفحہ اور دوسرا آدھا صفحہ, اس کے درمیان 52 ایسے ٹرمز تھے, کنڈیشنز تھے جو دونوں کے درمیان تھے. اس میں سے مین چیز یہ تھی ہم مدینہ طیبہ میں آئے, ہم تمہیں تکلیف نہیں دیں گے, تم ہمیں نہیں دو گے, لڑائیاں ہماری آپس میں نہیں ہوں گی, اور قریش جب بھی حملہ کرے